السلام علیکم۔ میں لاؤنج میں بیٹھی سکون سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی، نہ ہی پڑھائی میں دل لگ رہا تھا۔ اچانک ہی پیچھے سے شامیر نے مجھے آواز دی۔ میں چونک اٹھی، پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے خاموشی سے کمرے میں چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، اس کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتی تھی۔ آج رات پھر میں اسے تنہائی میں میسر آ گئی تھی، اور وہ اس موقع کو کسی صورت گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اپنی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور منع کیا، تو وہ بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گورتے ہوئے دمکانے لگا کہ اگر میں خود سے اس کے کمرے میں نہ گئی تو وہ زور زبردستی سے مجھے لے جائے گا۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں ابا اپنے کمرے میں جا کر سو چکے تھے۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں شامیر کی بات مان لوں۔ میں خاموش سے اٹھ کر اس کے کمرے میں چل پڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر گھر دیر سے آتا تھا تاکہ سب سو چکے ہوں اور وہ کسی نہ کسی طرح مجھے اپنے کمرے میں لے جائے۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر خوف آتا تھا کہ جس دن یہ سچ سب کو پتا چلا کہ ہم بہن بھائی سے کیا بن گئے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور جیسے ہی میرا دوپٹہ کھینچا تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اس سے کہا، شامیر یہ غلط ہے۔ اگر امی ابو کو پتہ چل گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تم پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، کچھ بھی غلط نہیں ہے، اب خاموش ہو جاؤ۔ تمہاری یہی باتیں مجھے غصہ دلاتی ہے۔ بے فکر رہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بس خاموش سے میری بات مان لیا کرو۔ وہ میری طرف بڑھا اور پھر میں اپنے آپ کو اس سے بچا نہ سکی۔ اس کے جنون کے آگے میں ہمیشہ ہار جایا کرتی تھی، اور اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ 2 ڈھائی گھنٹے اس کے کمرے میں گزارنے کے بعد جب میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں واپس لوٹی تو میری حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، میں جانتی تھی، لیکن شامیر کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ سارا دن میں اسے بائی بائی کہتی تھی اور رات ہوتے ہی یہ بائی کا لفظ اس کے نام کے آگے سے ہٹانا میری مجبوری بن جاتا تھا، کیونکہ اگر میں غلطی سے بھی اسے بائی کہتی تو وہ میرا گلا دبانے کے لیے آ جاتا۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے شرم آتی تھی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو نظر نہ ملا پاتی۔ وہ بائی سے کیا بن گیا تھا اور کسی کو خبر نہ ہو سکی تھی۔ میرے ضمیر پر یہ بوجھ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کو سچ بتانا چاہتی تھی۔ میرے لیے ان سے اب یہ بات چھپانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اتنی بڑی بات انہیں بتاتی کہ پچھلے کچھ عرصے سے میں اور شامیر ایک ساتھ تھے اور میاں بیوی جیسے رشتے میں رہ رہے تھے۔ بھلے ہی سب میری مرضی یا خوشی شامل نہیں تھی، لیکن قصوروار تو مجھے بھی ٹھہرایا جاتا۔ یہی سوچ کر میں اپنے ہونٹ سی لیا کرتی۔ اگلی صبح میری آنکھ امی کی آواز پر کھلی۔ وہ بری طرح غصے میں تھی اور کہہ رہی تھی کہ صبح اٹھنے کا ہوش نہیں ہوتا، دن کے 11 بج گئے ہیں، کالج بھی نہیں گئی ہو۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آج میرا بہت ضروری ٹیسٹ تھا، شاید جو کچھ رات میں ہوا تھا اس کے بعد صبح تک میں سوتی رہ گئی تھی۔ امی نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، رات کو کیا کر رہی تھی جو ابھی تک سوئی پڑی ہو؟ ان کے سوال پر میری جان نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے انہیں میرا سچ پتہ چل گیا ہو۔ وہ میرا کمرہ سمیٹتے ہوئے کہنے لگی، صبح شامیر تمہارے انتظار میں کافی دیر تک بیٹھا رہا کہ تم اٹھو گی تو وہ تمہیں کالج چھوڑے گا۔ پتہ ہے بھائی کو جانا بھی ہوتا ہے، وہ تمہاری وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے نظریں چرا لی کہ کہیں وہ میری نظروں میں چھپا سچ ہی نہ پڑھ لے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ ہی کہاں ہے؟ تو کہنے لگی، وہ تو شامیر کے ساتھ یونیورسٹی چلی گئی ہیں۔ بڑی بہن اتنی ذمہ دار ہے اور چھوٹی کو کچھ ہوش بھی نہیں۔ اس کی شادی ہو جائے گی تو تم کیا کرو گی؟ وہی ہے جو تمہاری ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، ورنہ تم تو اس کمرے کو بھی کباڑ خانہ بنا دیتی ہو۔ امی غصے سے کمرے سے نکل گئی اور مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ بہت ضروری ٹیسٹ تھا جو چھوٹ گیا تھا۔ میں نے ایک کسل مندی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور پھر بستر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد پھر امی کی آواز آئی، وہ ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ میں کمرے سے نکلی تو امی پوچھنے لگی، تم رات میں کب تک لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی؟ وہ اپنے کمرے میں کب گئی تھی؟ میں نے گھبرا کر امی کو دیکھا تو ان کی نظر مونگ پھلی کے چھلکوں پر تھی جو پورے لاؤنج میں اب ہوا سے اڑ رہے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ شامیر کے چکر میں مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ مجھے یہ سب بھی سمیٹنا تھا۔
امی نے ناشتہ میرے آگے رکھا اور کہنے لگی، اب فٹافٹ سارے گھر کی صفائی کرو، تمہاری چچی دوسرے شہر سے کچھ دنوں کے لیے یہاں آ رہی ہے، وہ کچھ دن یہی رہیں گی۔ امی کی اس بات نے تو پوری طرح ہی میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ چچی کے آنے کے بعد میرا اور شامیر کا رشتہ چھپنا بہت ہی مشکل تھا۔ شامیر کسی نہ کسی طرح زبردستی مجھے اپنے کمرے میں لے جایا کرتا تھا، اور چچی کے ہوتے ہوئے مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ بات کھل کر سب کے سامنے نہ آ جائے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے امی سے کہا کہ چچی کو یہاں رہنے آنے کی کیا ضرورت ہے، ان کا میکہ بھی تو ہے۔ میری بات پر اماں نے گور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، شرم نہیں آتی، ہمارا گھر موجود ہے، پھر وہ اپنے میکے کیوں جائے گی؟ تمہیں چچی کے آنے پر کیا اعتراض ہے؟ وہ شادی کی شاپنگ کے لیے آ رہی ہے، شادی کی تیاریاں شروع کرنی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، امی کس کی شادی کی تیاریاں؟ میری بات سنتے ہی امی نے جوتی اتار کر مجھے کھینچ کر ماری اور کہنے لگی، گھر میں رہتی ہوں مگر کوئی بات نہیں پتہ ہوتی۔ تمہاری آپی کی شادی کی تاریخ پکی کر دی ہے میں نے، بس اب تمہاری چچی آ جائے، ہم دونوں مل کر تیاریاں کریں گے اور پھر دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اگر آپی شادی کر کے چلی جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ شامیر کے لیے مجھے نشانہ بنانا اور آسان ہو جاتا۔ ابھی تو وہ پھر بھی آپی کے وجہ سے تھوڑی احتیاط کرتا تھا۔ اماں ابا تو بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا کر جلدی سو جایا کرتے تھے، لیکن اگر آپ ہی آن ہوتی تو اس کے لیے مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنانا زیادہ مشکل نہ ہوتا۔ اماں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی اور میں سوچوں میں الجھ گئی تھی۔ کسی طرح اگر آپ ہی کی شادی رک جاتی تو میرے لیے آسانی ہو جاتی۔ ناشتے کے بعد میں امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ چچی کے آنے کی تیاریاں کرنی تھی۔ شامیر کے برابر والا کمرہ چچی کے لیے تیار کر دیا تھا۔ دوپہر کے وقت شامیر آپ ہی کو لے کر کالج سے لوٹا تو اس کی نظریں میرے وجود پر جم گئی۔ وہ بڑی بھی باقی سے سب کے سامنے ہی مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کیوں صبح دیر تک سوئی رہتی ہو؟ جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو، کل کو تمہیں بھی اپنے سسرال جانا ہے۔ شامیر کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ جہاں بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا تھا، اسے تو اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ امی اور آپی بھی وہی موجود ہے۔ شامیر کی بات سن کر امی ناراضگی سے کہنے لگی، میں اس لڑکی کو صبح سے یہی کہہ رہی ہوں کہ چچی آنے والی ہے، شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی ہے، بڑی کی شادی ہوگی تو اس کی بھی باری آ جائے گی، مگر یہ کہاں سمجھتی ہے۔ چچی کے آنے کا سن کر شامیر حیران رہ گیا۔ نہیں اسے یہ معلوم تھا کہ شادی طے ہو چکی ہے اور نہیں چچی کے آنے کا علم تھا۔ امی مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا ہم تمہیں بتانے ہی والے تھے، بس موقع نہیں ملا۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر آپ شرما کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور امی بھی آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سخت نظروں سے شامیر کو دیکھا اور وہاں سے اٹھنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ میں نے اسے زور کا دھکا دیا اور کہا، بس کرو، تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکے ہو، میں اس سے زیادہ اور برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے منہ پر دبا کر رکھ دیا اور کہنے لگا، خاموشی سے میری بات سنو، میں اپنے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے انکار میں سر ہلائے اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا، مستقبل کا خوف، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ یہ بات چھپانا اب میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اور شامیر۔ شام 4 بجے کی ٹرین سے چچی آ گئی تھی، وہ اکیلے ہی آئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور چچی کو سلام کیا تو انہوں نے چتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا بات ہے، تم تو بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ چچی بہت ہی تیز تھی، وہ پہلے ہی نظر میں بات کی جڑ تک پہنچ جاتی تھی، جبکہ اماں ان کے مقابلے میں بہت سیدھی سادہ تھی۔ میرے اندر آنے والی تبدیلیوں کو اماں نے بالکل محسوس نہیں کیا تھا، لیکن چچی کو پہلی نظر میں محسوس ہو گیا تھا۔ میں نے بات بنائے اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر چچی کا سامان ان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ چچی نے آپی کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، میری بیٹی اب دلہن بن کر میرے ساتھ میرے گھر جائے گی۔